محترم المقام پیر طریقت حضرت پیر سید خلیل الرحمان شاہ صاحب چشتی، امیر تحریک صاحبزادہ مسکین فیض الرحمان صاحب، جملہ قائدین، منتظمین، کارکنان، معتکفین اور لاکھوں کی تعداد میں 27ویں شب حاضر ہونے والے خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لوگ بیٹھ کیوں نہیں رہے؟ ابھی کھڑے ہیں بہت سارے لوگ۔ کم بیک ٹو پاکستان۔ معزز حاضرین اور اس بدنصیب قوم کے درد مند، دکھی، پریشان حال فرزندوں، میں نے آپ کے بینرز اب غور سے دیکھے ہیں اور میں نے آپ کے سارے بینرز بھی پڑھ لیے ہیں، مجھے آپ کا میسج پہنچ گیا ہے، میں اب دیکھ رہا ہوں بینرز۔ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ کے اس مطالبے کا، آپ کی خواہش کا، آپ کی تمنا کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو اس امر کا شاید علم ہے، یہ ممکن ہے بہت سو کو نہیں ہوگا، چونکہ پنڈال میں موجود لاکھوں لوگ یہ تحریک منہاج القرآن کے کارکنان تو نہیں ہیں، ان میں کچھ کارکنان بھی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ عامت الناس ہیں، اور موسٹلی کارکنان جو کہ مسنون اعتکاف بیٹھے ہیں، تو وہ تو جامع المنہاج کی چار دیواری سے باہر بھی نہیں آ سکے ہوں گے۔ میں اندازہ کر رہا ہوں آپ کے جذبات کا۔ میں انشاءاللہ تعالی پہلے سے پاکستان واپس آنے کا اعلان کر چکا ہوا ہوں، میری آمد کے پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جو کچھ آپ بینرز پہ لکھ کے دکھا رہے ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں، دو تین باتیں میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے نہیں آ رہا۔ پاکستان میں سیاست نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پاکستان میں سیاست نہیں ہوتی، بلکہ پاکستان کے ساتھ سیاست ہو رہی ہے۔ گزشتہ آپ کہہ لیجئے 50 برس سے پاکستان میں سیاست نہیں بلکہ پاکستان سے سیاست ہو رہی ہے۔ اس لیے میں نے یہ تہیہ کر لیا ہے زندگی بھر کے لیے کہ میں اس پاکستانی سیاست میں واپس نہیں پلٹوں گا۔ پاکستانی سیاست کا نام انتخابات ہے، انتخابی سیاست ہے، اور سیاست اور انتخاب پاکستان میں ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ سو پاکستان میں لفظ سیاست ہو یا انتخابات، یہ ایک دھوکہ ہے۔ جس دھوکہ دہی کے عمل میں میں داخل نہیں ہونا چاہتا۔ میں آپ کے جذبات کا احترام کرتا ہوں، احساس کرتا ہوں، میرا دل بھی خون کے آنسو روتا ہے، تڑپتا ہے آپ کے ساتھ، میں بھی دکھی ہوں۔ میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ میں پاکستان کو چھوڑ کے نہیں گیا، میرا جسم و روح پاکستان کے ساتھ ہے۔ میں پاکستان کے کروڑوں دکھیوں کے چہروں کے غم دیکھتا ہوں، ان کی آنکھوں کے آنسو سوکھ گئے ہیں وہ بھی دیکھتا ہوں، عوام کی سسکیوں کی آواز سنتا ہوں، آپ کے دلوں کی دھڑکن سنتا ہوں، اور تصور کرتا ہوں ان چولہوں کا جن میں آگ نہیں جل رہی، وہ 18 کروڑ عوام جو زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو گئے ہیں، میں دیکھتا ہوں جن کو عدل اور انصاف ملنا بند ہو گیا ہے۔
جن کو پانی، بجلی، سوئی گیس جیسی پرانی بنیادی زندگی کی ضروریات کی فراہمی بند ہو گئی، جن کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت ختم ہو گئی ہے، اور اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا اپنی ذمہ داری ہی نہیں سمجھتے۔ درندگی ہو رہی ہے، انسانی معاشرہ درندوں کے معاشرے میں بدل گیا ہے۔ نوجوان نسل مستقبل سے مایوس ہو رہی ہے، لوگوں کی محبت اپنی مادر وطن سے ختم ہو رہی ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا، ہمیں کیا ملا؟ یہاں جمہوریت کے نام پہ بھی دھوکہ ہوتا ہے، سیاست کے نام پہ بھی دھوکہ ہے، انتخاب کے نام پہ بھی دھوکہ ہے، اسلام کے نام پہ بھی دھوکہ دیتے ہیں، غریب عوام کے نام پہ بھی دھوکہ دیتے ہیں، روٹی کپڑا مکان کے نام پہ بھی دھوکہ دیتے ہیں، نظریہ پاکستان کے نام پہ بھی دھوکہ دیتے ہیں، تبدیلی کے نام پہ بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ دھوکہ دہی کا بازار گرم ہے۔ لہذا عزیزان محترم اور عزیزان وطن، اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ میں پاکستان آؤں اور انتخابات میں حصہ لوں، اس سیاسی عمل میں شریک ہو جاؤں، تو میں نے قسم کھا رکھی ہے میں پاکستان کے انتخابات میں کبھی حصہ نہیں لوں گا، اور اس پاکستان کی غلیظ سیاسی نظام کا حصہ نہیں بنوں گا، اس لیے کہ میرا پختہ یقین ہے پاکستان کے عوام سن لیں کہ اگر نظام نہ بدلا تو اس طرح کے 100 انتخابات کے نتیجے میں بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ انتخاب سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ چند بڑوں کی عیاشی کا نظام ہے۔ اس نام نہاد سیاست، جمہوریت اور انتخابات میں غریبوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس قوم کی غریب، مجبور، بے کس اور بے بس بیٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے ان انتخابات میں، اس جمہوریت میں، اس سیاست میں، اس نظام اقتدار میں۔ نوجوان نسل کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ بڑے محدود اشرافیہ کی عیاشی کا ایک نظام ہے جس کو خوبصورت نام جمہوریت کے، سیاست کے، انتخاب کے، پارلیمنٹ کے یہ نام دے رکھے۔ میں اس سے کوئی خیر کی توقع نہیں کرتا، یہ نیرا شر ہے، دھوکہ پہ دھوکہ ہے۔ قوم دوبارہ انتخابات میں اگر جانے کو تیار ہو تو آپ انتخابات کے بعد انجام دیکھ لیں گے۔ عدل بدل کے بعد وہی لوگ آئیں گے اقتدار پر، انہی سے اسمبلیاں سجیں گی، وہی حکومتیں بنائیں گے، وہی الائنس ہوں گے، وہی اپوزیشنیں ہوں گی، اور پھر سارے مل کر پورے ملک اور 18 کروڑ عوام کے خون کے آخری قطرے بھی چوسنے پر تیار ہو جائیں۔ لہذا میں ضرور آ رہا ہوں آپ کی محبتوں کی وجہ سے، آپ کی چاہتوں پر۔ میرا وطن ہے، میری زمین ہے، اللہ نے چاہا، اللہ کا اذن ہوا، میری قبر بھی وہیں ہوگی۔ میں اپنے ملک اور وطن سے جدا نہیں ہوں، مگر میں اس نظام میں شریک نہیں ہو سکتا جس نظام نے 60 سال میں اس ملک کے کروڑوں غریبوں کو کچھ نہیں دیا، جو نظام اس ملک کے لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر سکا، جو عوام کو بنیادی ضروریات نہیں دے سکا، جو انسانی حقوق مہیا نہیں کر سکا، جو سوسائٹی کو عدل اور انصاف نہیں دے سکا، جو روتے ہوئے لوگوں کے آنسو نہیں پوچھ سکا، جو ننگے سر بیٹیوں کے ڈھانپ نہیں سکا، جن غریبوں کے پیٹ میں غربت کی آگ جل رہی ہے، جو ان کو لقمہ تر نہیں دے سکا، جو نوجوانوں کو تعلیم اور اعلیٰ مستقبل کی امید نہیں دے سکا، اس نظام کے لیے میں نہیں آ رہا۔ ہاں انشاءاللہ میں 4 نومبر کو آؤں گا۔ آپ نے استقبال کا ایک تاریخی پروگرام بنایا ہے، مجھے اس کی خبر پہنچ رہی ہے۔ مینار پاکستان پر انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی۔ میں اتنا کچھ کر سکتا ہوں کہ میں اس پوری قوم کو خطاب کرتے ہوئے وہاں ان کے دکھوں اور ان کے مسائل کا حل پیش کروں۔
عوام کو بنیادی ضروریات کی فراہمی، عدل اور انصاف کی فراہمی، آئینی اور قومی اداروں کی بحالی، ملک پاکستان اور اس کی سالمیت کا تحفظ، غریب لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ کی بحالی، اس کا حل پیش کروں، اس کا عملی سولوشن دے دوں گا، قوم کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت نے جو توفیق اور فہم بصیرت دی ہے اس کی روشنی میں آپ کی رہنمائی ضرور کروں گا، آپ کو راستہ دکھاؤں گا، مایوس واپس نہیں بھیجوں گا انشاءاللہ۔ آپ دعا کریں کہ وہی لایا عمل جو میں آپ کے سامنے رکھوں، جو رہنمائی قوم کو دوں، جو ان مسائل کا حل قوم کو پیش کروں، قوم اسے قبول کر لے۔ اگر قوم قبول کر لے تو ممکن ہے وہی دن اس ملک میں تابناک سویرے کی طلوع کا آغاز ہو جائے، روشنی کی پہلی کرن ثابت ہو جائے، اس ملک میں انقلاب کا نقطہ آغاز بن جائے، 18 کروڑ 19 کروڑ غریبوں کے مقدر بدلنے کا آغاز ہو جائے۔ ممکن ہے اگر قوم قبول کر لے میرا دیا ہوا لایا عمل تو ممکن ہے پورے ملک کی حفاظت، سالمیت، خود مختاری اور آزادی کا راستہ نکل آئے۔ انشاءاللہ تعالی یہ فریضہ میں ضرور انجام دوں گا۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے بینر نیچے کر لیں گے، میرے اس جواب سے مطمئن ہوں گے تاکہ سکون سے آج کی 27ویں شب کا موضوع میں شروع کر سکوں۔ ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا لاکھوں انسانوں کا ہجوم ہے، سمندر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ تعالی ان پریشان کن حالات میں سبحان اللہ، اللہ کے حضور کتنی بڑی تعداد میں اس کے بندے اور آقا کے غلام اور اس کی باندیاں جمع ہوئی ہیں، حد نگاہ تک، بلکہ ورائے حد نگاہ سے بھی پرے تک ایک مخلوق کا لاکھوں انسانوں کا سمندر ہے، سبحان اللہ۔ باری تعالی تو اتنی کثیر تعداد میں آئے ہوئے لوگوں کی آہ و بکا سن لے، ہمارے انفرادی احوال پر بھی لطف و کرم فرما دے اور پوری قوم کی اجتماعی حالت بھی بدل دے۔ معزز حاضرین اور خواتین و حضرات، اس رات کا جو موضوع ہوتا ہے، بلکہ رمضان المبارک کے پورے آخری عشرے کی حالات کا جو موضوع ہوتا ہے، اس موضوع میں ہماری گفتگو کا مرکز و محور اللہ رہتا ہے۔ 10 راتیں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر اگر اس اجتماع میں کچھ اللہ والے بھی موجود ہوں اور اللہ والوں کی اولاد موجود ہو جو اس ذکر کی لذت اور حلاوت اور شیرینی کو چکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور جنہوں نے ان احوال کا تذکرہ جن کے کانوں نے سن رکھا ہے اور جن کی آنکھوں نے کچھ دیکھ رکھا ہے، تو میں جب انہیں اپنے سامنے بیٹھے پاتا ہوں تو میری طبیعت میں خود ایک فرحت ہوتی ہے۔ اس لیے میں ان بزرگوں سے جو سٹیج پہ جلوہ فروز ہیں ان سے کہتا ہوں کہ یہ آپ کا سٹیج ہے، اور 27ویں شب پیر امین الاسناد شاہ صاحب نے پوری زندگی کبھی مس نہیں کرنا، پیر خلیل الرحمان صاحب نے مس نہیں کرنا، کیونکہ آپ جب سامنے بیٹھتے ہوتے ہیں تو میری گفتگو میں خود مجھے لطف اور لذت کسی اور انداز کی آتی ہے۔ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجالس سے زہد و علم سے خطاب کرتے تو دیکھتے تھے کہ کون کون بیٹھا ہے، کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو میری بات کو سمجھیں گے، اور اگر ایسے لوگ اس مجلس میں مل جاتے جو ان کے ذکر میں اور ان کے ذکر کی حلاوت میں اور اس کی معرفت میں ان کے ساتھ شریک ہوتے، تو امام حسن بصری کے کلام کا موضوع اور اس کی سطح ہی بدل جاتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہاں تو ماشاء اللہ
ہزارہا کی تعداد میں وہ لوگ جامع المنہاج جامع مسجد کی چار دیواری میں محصور بند بیٹھے ہیں اعتکاف مسنون کی وجہ سے، اور لاکھوں لوگ آج کی رات صرف اللہ کی باتیں سننے اور اللہ سے کچھ باتیں کرنے کے لیے آئے۔ یہ مناجات کی رات ہے، یہ التجا و التماس کی رات ہے، یہ اللہ کے حضور حاجات اور دعوات کی رات ہے۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے اخلاص۔ ہم اسی پر بات کریں گے کہ اخلاص کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اور اخلاص والوں نے اخلاص کا معنی کیا سمجھایا۔ قرآن مجید کی سورہ صاد کی آیت نمبر 82-83 میں نے تلاوت کی۔ اس میں ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے شیطان کے اس عزم کا جو اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جس کا اظہار کیا، اور پھر اپنی بات میں ایک استثناء کیا، ایکسیپشن کیا۔ شیطان نے اس عزم کا اظہار کیا اللہ رب العزت کے حضور کہ میں اے باری تعالیٰ تیری عزت کی قسم میں تیرے سب بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ دوسرے مقام پر اس نے کہا رب بما اغویتنی، جیسے معاذ اللہ اس نے کہا تو نے مجھے گمراہ کر دیا اور پھسلا دیا، اب اس کے بدلے میں تیرے سارے بندوں کو اغوا کروں گا، بہکاؤں گا، گمراہ کر دوں گا۔ مگر اس شیطان کو بھی اس حقیقت کا ادراک تھا کہ سب کو نہیں کر سکوں گا۔ پہلے اس نے لفظ بولا لأغوینہم اجمعین، سب کو گمراہ کروں گا۔ پھر ساتھ اس نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کریکشن کی، ترمیم کی، اور کہا الا عبادک منہم المخلصین، ہاں مگر تیرے وہ بندے جو مرتبہ اخلاص میں کمال پا جائیں گے وہ میرے داؤ حملے اور ہیلے سے محفوظ و مامون رہیں گے، ان پر میرا حملہ کارگر نہیں ہوگا۔ تو گویا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک بات بطور ضمانت واضح فرما دی کہ صاحبان اخلاص کو شیطان بھی اپنی تمام تر توانائیوں اور تمام تر کاوشوں کے باوجود گمراہ نہیں کر پائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جلیل القدر انبیاء کرام اور رسل اعظام کا جب ذکر کیا تو ان کے ساتھ بھی خاص طور پہ صدق اور اخلاص کی صفت کو بیان کیا کہ یہ صفت اتنی بلند ہے کہ اللہ پاک اگر انبیاء اور رسولوں کو عطا کرتا ہے اس صفت میں کمال تو اس کا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کتاب میں اے میرے حبیب ابراہیم کا ذکر کیجئے، وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے، وہ اخلاص میں بڑے کمال والے تھے اور اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ پھر حضرت ادریس کا ذکر کرتے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، حضرت ادریس بھی بڑے صدق والے نبی تھے۔ اب آپ اندازہ کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کی امتوں کو حکم بھی اخلاص کا دیا تھا۔ فرمایا تھا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ہم نے ہمیشہ حکم ہی یہ دیا ہے کہ بندو اللہ کی طاعت اخلاص کے ساتھ بجا لاؤ۔ اگر تمہاری طاعت میں، عبادت میں، بندگی میں اور تمہارے برتاؤ میں اور میرے ساتھ لگاؤ میں
اخلاص نہیں ہے تو مجھے تمہاری ظاہری طاعتوں اور عبادوں کی حاجت نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، فرما دیجئے میرے محبوب، اے میرے نبی، ان لوگوں کو، امت کو فرما دیجئے کہ میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہوں، بندگی کرتا ہوں کامل اخلاص کے ساتھ، صرف لوجہ اللہ، اور میری پوری زندگی اور طاعت اللہ کے اخلاص کے ساتھ ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، کہہ دیجئے کہ ہمارا رب اور تمہارا رب دیکھ رہا ہے، ہمارے لیے ہمارے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل، مگر ایک بات طے ہے کہ ہم ظاہر و باطن میں سراپا اخلاص ہیں، اللہ کے تعلق میں، اللہ کی بندگی میں ہم سراپا اخلاص ہیں۔ یہ میں نے چند ایک آیات کریمہ تلاوت کی جن سے یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ نیتوں میں اور اعمال میں اخلاص کا درجہ، اخلاص کا رتبہ، اخلاص کی عظمت اور اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کی قبولیت کا عالم کیا ہے۔ اب کچھ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ اس حدیث کو امام نووی نے البستان میں حضرت حذیفہ بن الیمان کے سے روایت کیا ہے، اور امام دیلمی نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلاً روایت کیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبریل اخلاص کیا ہے؟ جب بہت سی آیات اتری نا، بہت سی آیات، وما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد اللہ المخلصین، اسی طرح فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین الا عباد اللہ المخلصین، اسی طرح فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اسی طرح هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ میں نے چند ایک آیات پڑھی، کثرت کے ساتھ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اخلاص کا حکم آیا کہ اخلاص کو اپنا لو، اپنی طاعتوں کو اخلاص سے مزین کر لو، اپنی عبادتوں کو اخلاص سے مزین کر لو، میرے ساتھ اپنا تعلق مبنی بر اخلاص رکھو، اس میں منافقت بھی نہ رہے، ریا بھی نہ رہے۔ ہماری زندگی اس وقت دو چیزوں کا مرقع ہے، مجموعہ ہے، یا ریاکاری کا یا نفاق کاری کا، یا ریا ہے یا منافقت۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا بننا ہے تو اخلاص سے میرا بنو، خالصتاً میرا بنو، اس میں کسی کی شرکت غیرے نہ رہے۔ تو جب کثرت کے ساتھ حکم آیا اخلاص کا جا بجا، تو آقا علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل امین سے، جبریل بتاؤ کیا کہتے ہیں تم، اخلاص کیا ہے؟ سألت جبریل عن الاخلاص ما ہوا، تو جبرائیل امین نے جواب دیا فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألت رب العزت عن الاخلاص ما ہوا۔ جب مجھے اللہ پاک نے یہ آیتیں بہت ساری عطا کی کہ میں لے کے نازل ہوں، تو میں نے بھی یہی سوال اللہ پاک سے کیا، اور میں نے پوچھا باری تعالیٰ یہ اخلاص کیا ہے؟ اس پر اللہ رب العزت نے یہ جواب دیا فقال سر من اسراری، اخلاص میرے اسرار، میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اودعتہ قلب من احببت من عبادی، اللہ سبحان اللہ، یہ میرے رازوں میں سے ایک ایسا راز ہے کہ اپنے بندوں میں سے میں جن کے ساتھ محبت کرتا ہوں ان کے دلوں میں اس کو ودیعت کر دیتا ہوں۔
اپنے بندوں میں سے جن کے ساتھ مجھے محبت ہو جاتی ہے تو ان کے دلوں کو اس اخلاص کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہوں۔ یہ میری محبت کا تحفہ ہوتا ہے جو اپنے محبین اور اپنے عابدین اور زاہدین کو اس اخلاص کی دولت سے نوازتا ہوں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سئل عن الاخلاص، آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا یہ اخلاص کیا ہے جس کا حکم بار بار آ رہا ہے؟ فقال، بڑے سادہ لفظوں میں آقا علیہ السلام نے پورے اخلاص کا مضمون سمجھ دیا۔ فقال ان تقول ربی اللہ ثم تستقیم کما امرت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اخلاص یہ ہے کہ جب تم زبان سے کہو کہ میرا رب اللہ ہے۔ اب آپ سارے آنکھیں بند کر کے زبان اور دل دونوں کو یک آواز بنا کر کہیں نا، میرا ہر شخص کہے میرا رب اللہ ہے، اللہ پر آواز بلند کرے، کہیے، ہاتھ اٹھا کر کہیے میرا رب اللہ ہے۔ فرمایا کہ اخلاص یہ ہے کہ جب اے بندے تو کہے کہ میرا رب اللہ ہے، ثم تستقیم کما امرت، پھر اس کے بعد تیرا حال یہ ہو جائے کہ اللہ پاک نے جو جو حکم دیے ہیں تمہیں، جو جو حکم دیے ہیں، پھر تمہاری ساری زندگی اللہ کے ہر حکم پر ظاہراً اور باطناً استوار ہو جائے۔ یعنی جب تو کہے کہ میرا رب اللہ ہے تو تیرا قول پھر اللہ کے ساتھ وفاداری قائم کر دے، وفاداری کے ساتھ سچی تابعداری قائم کر دے، اور سچی تابعداری کو شان استواری عطا کر دے۔ جب کہہ دیا رب اللہ ہے تو پھر اس کے وفادار ہو جاؤ، پھر اس کے تابعدار ہو جاؤ اور عمر بھر اس پر استوار ہو جاؤ۔ آقا نے فرمایا یہ تین لفظ جو میں نے اردو میں کہے یہ آقا علیہ السلام کی حدیث کا لب لباب۔ فرمایا جب اللہ کو رب مان لو اور پھر اس کا رب ماننا تمہارے قلب و باطن میں یوں اتر جائے اور تمہارے اعمال کو اور احوال کو، ظاہر کو اور باطن کو، تمہارے اعضاء اور جواہر کو اور تمہاری قلب و روح کو وہ حالت دے دے کہ تمہارے اندر اور باہر کے انگ انگ سے یہ لفظ نکلے کہ اللہ ہے، رب اللہ ہے، پھر اللہ کے تعلق میں کوئی شریک نہ رہے، اللہ کی طرف توجہ اور التفات میں کوئی شریک نہ رہے، اللہ کے لیے محبت اور رغبت میں کوئی شریک نہ رہے، اس کی طاعت اور عبادت میں کوئی شریک نہ رہے، اس کا امر اور حکم ماننے میں کوئی شریک نہ رہے، تو پھر یہ کیفیت ہو جائے تو اس کا نام اخلاص ہے۔ ایک اور حدیث ہے جسے امام سہل بن عبداللہ التستری نے روایت کیا، لقد سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الاخلاص۔ ایک اور موقع پر آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کیا ہے؟ تو آقا کا جواب سنیے۔ آقا نے فرمایا قال ان تسلم للہ قلبک، بندے تو اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دے، تیرا دل نیاز مندی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اللہ کے حضور جھک جائے اور تیرے دل میں اللہ کے سوا کوئی اور نہ رہے، اس طرح دل خود سپردگی کر دے خدا کو کہ پھر اس میں خدا کے سوا کوئی غیر نہ رہے۔ تو فرمایا اگر دل کی اللہ کے حضور سپردگی کا یہ عالم ہو جائے تو اسے اخلاص کہتے ہیں۔ حاضرین محترم، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے لفظ لفظ کو کانوں سے سن کر دماغ میں سمجھ کر دل میں اتارتے چلے جائیے اور ساتھ ہی ساتھ مراقبہ کیجئے، جو کہہ رہا ہوں اس پر غور و فکر کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے اعمال و احوال کا جائزہ لیں، اپنے قلب و باطن کی کیفیات کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہاں کہاں گرد و غبار ہے اور کتنی گرد و غبار ہے اور کتنی غلاظت ہے، کتنی پلیدی ہے، کتنی بے وفائی ہے رب کے ساتھ۔ ان جگہوں کی ٹوہ لگائیں اور جب وہ جگہ ملے تو ساتھ ہی ساتھ مجھے سنتے جاؤ اور صفائی کرتے جاؤ اور اخلاص کے نور سے قلب و باطن کو راشن کرتے چلے جاؤ۔
پھر ہوگا کہ آج کی رات آپ کچھ لے کر اٹھے۔ آقا علیہ السلام سے یہ بھی پوچھا گیا ایک مرتبہ، لقد سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان ما ہوا، آقا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فقال الاخلاص، اگر سچی بات پوچھتے ہو تو ایمان اخلاص کا نام ہے۔ اوپر سے جتنے اقرار و تصدیق کے دعوے کرتے پھرو، اگر قلب و باطن اخلاص کے نور سے منور نہیں ہوا، اس کے اندر ریا ہے، اس کے اندر طلب غیر ہے، اس کے اندر شہوات نفس ہیں، اس کے اندر رغبات دنیا ہیں، اس کے اندر ما سوی اللہ ہے، اور ہر اس چیز کی طلب و رغبت ہے جو مولا سے دور کرنے والی ہے، تو اس کا مطلب ہے ایمان کا دعویٰ ایک دھوکہ ہے۔ ایک اور حدیث قدسی سنیے، واہ 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 واہ، رب کریم نے کیا فرمایا ہے۔ اس کو بھی امام سہل بن عبداللہ التستری نے روایت کیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یقول اللہ تعالی، اپنے بندے کو کہتا ہے اللہ پاک، انا خیر و شریک، یہ جو ایک کام ہوتا ہے یا کاروبار تو اس میں دو شریک ہوتے ہیں نا، پارٹنرز، آپ فرم بناتے ہیں، بزنس کرتے ہیں تو اس میں شریک ہوتے ہیں، پارٹنر ہوتے ہیں، جوائنٹلی کام کرتے ہیں، اس کو شریک کہتے ہیں، پارٹنر۔ اللہ پاک نے فرمایا، لوگو انا خیر و شریک، میں بہت اچھا پارٹنر ہوں، بہت اچھا شریک ہوں، میرے جیسا اچھا پارٹنر کوئی نہیں۔ کیسے؟ فرمایا من عمل لی عملا واشرک فیہ غیری، جس شخص نے میرے لیے کوئی عمل کیا، میرے لیے کہہ کر کہ مولا تیرے لیے یہ نماز پڑھ رہا ہوں، تیرے لیے حج کر رہا ہوں، تیرے لیے زکوٰۃ دے رہا ہوں، تیرے لیے صدقہ اور خیرات کر رہا ہوں، تیرے لیے اعمال صالحہ کر رہا ہوں، تیرے لیے اپنے اعزاء اقارب پر بھلائی کر رہا ہوں، تیرے لیے مساجد، مدارس اور نیک علم کی مجالس قائم کر رہا ہوں، تیرے لیے غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، تیرے لیے سوسائٹی میں خیر کو فروغ دے رہا ہوں، تیرے لیے تبلیغ کر رہا ہوں، اشاعت دین کر رہا ہوں، جہاد کر رہا ہوں، جو بھی عمل کیا، اور اس نے کہا کہ باری تعالیٰ تیرے لیے کیا ہے، واشرک فیہ غیری، اور پھر اس نیت میں میرے سوا کسی اور کو بھی شریک کر لیا، یعنی کمل تو نیک کیا میرے لیے، مگر تھوڑی سی دنیا داری بھی داخل کر دی کہ چلو لوگ بھی مجھے سخی کہیں، کریم کہیں، لوگ بھی مجھے عالم کہیں، لوگ بھی مجھے مجاہد کہیں، لوگ بھی مجھے بڑی بزرگ ہستی کہیں، لوگ بھی میرا احترام کریں، لوگوں کے ہاں میری تکریم بڑھے، دیکھیں کہ ایسے اعمال والا آدمی ہے، لوگ بھی میری طرف متوجہ ہوں۔ اگر آپ نے کوئی عمل میرے لیے کیا اور پھر اس میں تھوڑا سا بھی کسی غیر کو شریک کر دیا، تمہاری نیت میں کوئی شامل ہو گیا، پارٹنر آ گیا، تو فرمایا میں اتنا اچھا پارٹنر ہوں کہ ترکتہ لغیری، میں سارا عمل اس غیر کے لیے چھوڑ کے خود الگ ہو جاتا ہوں، سارا عمل چھوڑ دیتا ہوں کہ جس ایک دوسرے کو تم نے شامل کیا ہے، شراکت کی ہے اس نیت میں، عمل میں، اس خیرات میں، حسنہ میں، اب تو سارا اسی کو دے دے اور میں ود ڈرا کرتا ہوں، میں سارا عمل اس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور خود الگ ہو جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیت ممتزجہ ہو گئی، اس میں امتزاج ہو گیا، ملاپ ہو گیا، ملاوٹ ہو گئی، کسی غیر کے ساتھ داخلہ ہو گیا، تو پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں نہ میرا اس عمل سے تعلق رہا، نہ اس عمل کا مجھ سے کوئی تعلق رہا۔ آپ دیکھیے سامنے ہم کن کے سائے میں بیٹھے ہیں، حضور قدوۃ الاولیاء نائب سیدنا غوث العظم جیلانی، قطب العالم سیدی و سندی و مرشدی و مولائی سید السادات حضور سیدنا طاہر علاء الدین الجیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مجھے یاد ہے جب میں آپ کے قدموں میں بیٹھتا، 27 برس حضور کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف ملا، کئی بار میں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ سنا، اور وہ یہ فرماتے تھے کہ جتنے نیک اعمال
علماء کرتے ہیں، دین کی دعوت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دینے والے کرتے ہیں، قال اللہ اور قال رسول کرنے والے کرتے ہیں، اور دین کی خدمت کرنے والے جتنی کثرت کے ساتھ شب و روز نیک اعمال کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل کو کامل اخلاص سے نواز دے تو مجھے فرماتے کہ ان میں سے آدھے ولی اللہ ہو جائیں، آدھوں کو اولیاء کا درجہ مل جائے۔ چونکہ جب فرماتے اخلاص دل میں داخل ہو جاتا ہے تو کسی دوسرے کے لیے حسد نہیں رہتا، کسی کے لیے حقد نہیں رہتا، کسی کے لیے عداوت نہیں رہتی، کوئی اس کے لیے درد سر نہیں ہوتا، اور کسی کے معاملات میں وہ جھونکتا نہیں ہے، جک نہیں مارتا، دل بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اخلاص کا معنی یہ ہے کہ دل کا چہرہ صرف مولا کو تکے، اور مولا کے سوا کسی اور کا نہ خیال رہے، نہ رجحان رہے، نہ دھیان رہے، نہ گیان رہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب یمن روانہ ہونے لگے، آقا علیہ السلام نے ان کو مقرر فرمایا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائیں، جاتے ہوئے مجھے وصیت فرمائیں، کوئی تعلیم دیں خاص۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو ائمہ حدیث کے سوا خاص طور پہ امام ابو طالب المکی نے سند کے ساتھ روایت کیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ اخلص عملک للہ یکفیک القلیل، اور دوسری روایت میں ہے فرمایا اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل۔ معاذ میری وصیت و نصیحت یہ ہے کہ اپنے عمل کو، اپنے دین کو، اپنی طاعت کو، اپنے اعمال کو، اپنی پوری زندگی کو صرف اللہ کے لیے خالص کر دے، صرف اللہ کے لیے خالص کر دے، لوجہ اللہ کر دے، اللہ کے سوا کوئی غیر کسی عمل کے اندر تیرا مطلوب، تیرا مرغوب، تیرا محبوب اور تیرا مقصود نہ رہے، صرف اللہ کے لیے خالص کر لے اپنے ہر عمل کو۔ تو فرما دیتے کہ آپ کا تمہارا قلیل عمل کافی ہو جائے گا، کثیر کی حاجت نہیں ہوگی۔ کثیر اعمال کے مقابلے میں تھوڑا سا عمل بھی زیادہ برکت والا، زیادہ تاثیر والا، زیادہ درجے والا اور زیادہ قبولیت والا بن جائے گا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب میں اہل اللہ، اہل اخلاص، اللہ والوں کے کچھ آثار و اقوال کی طرف آتا ہوں۔ حضرت امام ابو عثمان المغربی آپ فرماتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تفسیر، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سورہ شعراء کی آیت ہے کہ قیامت کا دن وہ ہوگا، آج 27ویں شب لاکھوں کی تعداد میں جمع ہونے والوں، اور کیوں ٹی وی کے ذریعے جہاں جہاں لوگ، کروڑوں لوگ سن رہے ہیں، اور 3، 4 یا 5 ملین افراد، 50 لاکھ سے زائد افراد ہندوستان میں کیو ٹی وی کے علاوہ بتا رہا ہوں ایم کیو آئی نیٹ ورک سے بھی 50 لاکھ کے قریب لوگ سن رہے ہیں، اور باقی دنیا میں کیو ٹی وی پوری دنیا شرق و غرب تک پہنچا رہا ہے۔ میں سب کو یہ سنانا چاہتا ہوں، دل کا دکھ سنانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ قیامت کا دن ہوگا، اس پر غور کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا اس دن کسی شخص کو اس کا مال اور اس کی اولاد کام نہیں آئے گی، مال و دولت ادھر رہ جائیں گے۔ لوگوں جس مال و دولت کے کمانے کے لیے زندگی برباد کرتے ہو، حرام کاریاں، حرام خوریاں کرتے ہو، کرپشن کرتے ہو، لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالتے ہو، بددیانت اور خیانت اور بددیانتی کرتے ہو، کم تولتے ہو، بے ایمانی کرتے ہو، ملاوٹ کرتے ہو، رات دن ہرس کر کر کے مال کو بڑھاتے رہتے ہو، پوری زندگیاں جس مال اور دنیا کے سپرد کر رکھی ہیں، اللہ پاک نے فرمایا یہ مال نہ قبر میں نہ قیامت میں تمہارے کام نہیں آنے والا، یہیں کا یہیں دھرا رہ جائے گا۔ ایک پائی اور ایک دمڑی تمہاری میت کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی۔
وہ پچھلے لے جائیں گے وارث، نہ قیامت کا دن مال آئے گا۔ اولاد بھی تمہیں قبر کی مٹی کے اندر دبا کر واپس چلی آئے گی برستے آنسوؤں کے ساتھ، وہ بھی قبر میں نہیں جائیں گے، کوئی عزیز سے عزیز تر بھی قبر میں نہیں جائے گا۔ اور قیامت کے دن ہر عزیز، ہر رشتہ دار، ہر دوست دشمن ہو جائے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دشمن ہو جائیں گے۔ تو پھر کون کام آئے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے وہ احوال قیامت سے بچ جائے گا، وہ قیامت کی نفسا نفسی سے بچا لیا جائے گا، قیامت کی پریشانیوں سے بچا لیا جائے گا، اسے قیامت کی ہولناکیاں اثر نہیں کریں گی، وہ قیامت کے دن بھی مسکرا رہا ہوگا، مطمئن ہوگا، پرسکون ہوگا، ان کے چہروں پر نور ہوگا، نور کے دمبروں پر براجمان ہوگے، رب کے عرش کے دائیں بائیں پرکیف حال میں بیٹھے ہوں گے۔ کون لوگ؟ جو اپنے قلب سلیم اخلاص برے دل کے ساتھ مولا کے پاس آئے ہیں، جنہوں نے زندگی اس طرح گزاری کہ دل میں مولا کے سوا کسی غیر کو جگہ نہ دی، اور ساری زندگی خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کے لیے رہے۔ اس طرح فرمایا متقین بھی تمہارے کام آئیں گے، اولیاء صالحین کہ وہ صاحبان اخلاص ہیں، انہیں اپنی تو فکر نہیں ہوگی۔ سن لو، اولیاء اور صالحین کو اپنی تو فکر نہیں ہوگی کہ ان کے ساتھ رب کا وعدہ ہو چکا ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن اور غم ہوگا۔ وہ تو لہم منابر من نور ان وجوہہم لنور وثیابہم لنور، وہ تو نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، حول العرش، اللہ کے عرش کے ارد گرد، ان کے چہرے اور کپڑے نور ہوں گے، ان کو تو اعزاز ہوگا، کرامت ہوگی، اپنی تو فکر نہیں ہوگی۔ تو ان اللہ والوں کو، اخلاص والوں کو، کرامت والوں کو پھر فکر کس کی ہوگی؟ وہ اپنی فکر سے قیامت کے دن بھی بے نیاز ہوں گے۔ وہ لمحے لمحے کے بعد جب مولا کی طرف تکیں گے، عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ بھی ہمارے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں، ان کو بخش دے، ان کے دلوں میں بھی رتی اخلاص کی تھی، ان کے دلوں میں بھی رتی عقیدت کی تھی، یہ بھی اطاعت کرتے تھے، کبھی کبھی جبینیں تیرے حضور سجدے میں جھکا لیتے تھے، کبھی کبھی تیری عبادت کا ذوق پیدا کرتے تھے، ان کی آنکھیں بھی کبھی کبھی تیرے محبت میں برستی تھیں، ان کے ہاتھ تیرے حضور توبہ کے لیے کبھی کبھی اٹھتے تھے، کبھی کبھی تیرے در پر معتکف ہو کے بیٹھتے تھے، اور تیری باتیں سننے کے لیے سینکڑوں ہزاروں میلوں سے چل کر آتے تھے۔ باری تعالیٰ کچھ تو محبت ان کے دلوں میں تیری تھی نا، کہ ساری ساری رات جگرتے کرتے۔ وہ صرف کہیں گے باری تعالیٰ ان کو بخش دے، ان کو بخش دے، ان کو بخش دے، وہ شفاعت کرے۔ تو لوگوں کم سے کم رتی بھر اخلاص قلب میں لے جاؤ، اخلاص کے نور کے چراغ دلوں میں جلا کے لے جاؤ، اور سینوں سے ریا، شرک، شراکت اور دنیا داری کی جو غلاظتیں اور اندھیرے ان کو مٹا کے لے جاؤ۔ حضرت ابو عثمان نے فرمایا یہ جو آیت کریمہ ہے کہ جو اللہ کے حضور قلب سلیم کے ساتھ، سلامتی والے دل کے ساتھ حاضر ہوں گے ان کو خیر ہوگی۔ فرمایا 4 درجے ہیں ایسے لوگوں کے جن کو قلب کی سلامتی نصیب ہوگی۔ پہلا درجہ ہوا 4 منازل، الاول سلامت القلب من الشرک، پہلا درجہ تو یہ کہ ان کا دل شرک یعنی غیر کی شراکت سے پاک ہوں گے۔ ہائے ہائے ہائے، میں شرک کا معنی بتا رہا ہوں، یہ بت پرستی کا شرک نہیں ہے، ان کے دل اللہ کے ساتھ غیر کی شراکت سے پاک ہوں گے، کسی اور کو اپنی نیتوں میں داخل نہیں کریں گے۔ فرمایا دوسری منزل سلامت القلب من الاہواء، ان کے دل ہوائے نفس اور شہوات نفس سے پاک ہوں گے۔ تیسرا فرمایا سلامت القلب من الریا، ریاکاری اور دکھلاوے سے ان کے دل پاک ہوں گے۔ اور چوتھا اور سب سے اونچا درجہ یہ ہوگا سلامت القلب من کل شیء سوی اللہ، حتیٰ کہ ان کے دل اللہ کے ہر غیر سے پاک ہوں گے، اللہ کے کسی غیر کی گرد بھی ان کے دلوں کو نہیں چھوئے گی۔ یہ چوتھا درجہ ہے جہاں جا کے اخلاص کامل ہوتا ہے، اخلاص کامل ہوتا ہے۔
اور حضرت ابن عطا وہ روایت کرتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کو، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، وہ جو قرآن مجید میں فرمایا کہ انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جس کی وہ سعی اور کوشش کرے گا۔ فرماتے اس کا معنی یہ ہے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے گا، سعی کرے گا۔ فرماتے ہیں وہ کوشش، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ان کان سعیہ رضا الرحمن، اگر اس بندے کی سعی کوشش صرف اللہ کی رضا طلبی ہوگی تو ان اللہ یرزقہ الرضوان، اللہ اس کو اپنی رضا عطا کر دے گا، اس سے راضی ہو جائے گا، اور جب وہ راضی ہو جائے گا تو اس بندے کو تک کے مسکرا پڑے گا، راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ سَعْيُهُ لِلْإِعْطَاءِ وَالثَّوَابِ، اور اگر اس کی کوشش ثواب کی ہوگی کہ مجھے کچھ دنیا کا مال ملے یا ثواب ملے تو کان لہ ذالک، اللہ اس کو وہی کچھ عطا کر دے گا۔ تو سعی سے مراد یہ ہے کہ جو عمل آپ کرتے ہیں اس عمل کی نیت کیا ہے، کس کے لیے کر رہے ہیں، غرض اور مطلوب و مقصود کیا ہے، جو مقصود عمل ہوگا وہی اللہ عطا کر دے گا۔ اب حضرت ابو یزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ وہ تعریف کرتے ہوئے اخلاص کی وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے دل پر اپنی محبت کو غالب کر دیتا ہے، اذا جاد حب اللہ یغلب کل شیء، اللہ کی محبت جب کسی بندے کے دل میں غلبہ پا لیتی ہے، ہائے ہائے ہائے، تو اس محبت کی علامت سن لیں، پھر اس علامت پہ آپ اپنے آپ کی پہچان کریں، تولیں کہ اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے، تو کتنی ہے۔ فرمایا جب اللہ کی محبت کسی دل پہ غالب آ جاتی ہے تو لا حلاوت الدنیا، اس شخص کے لیے دنیا کی کوئی شیرینی نہیں رہتی، دنیا کی لذت نہیں رہتی، ولا حلاوت الآخرہ، اسے آخرت اور جنت میں بھی کوئی شیرینی اور لذت دکھائی نہیں دیتی۔ فالحلاوت حلاوت الرحمن، اس کی ساری لذت اور حلاوت و شیرینی صرف مولا میں ہوتی، صرف مولا کے تعلق میں ہوتی، کوئی شے اس کو شیرینی اور حلاوت نہیں دیتی۔ اگر یہ نصیب ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ کی محبت کا حصہ نصیب ہو گیا۔ اب یہ جو بات میں نے سمجھائی تعریف اخلاص میں، اب اس کو ایک مثال دیتا ہوں، اور وہ حضرت سلطان با یزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، اسناد کے ساتھ امام احمد الرفاعی الکبیر روایت کرتے ہیں ان سے کہ حضرت با یزید بسطامی نے فرمایا انہ قال رأیت رب العزت فی المنام، حضرت با یزید بسطامی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، تو اللہ پاک نے مجھے فرمایا با یزید کو، فقال لی ای شیء ترید، اے با یزید بتا تو کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ مجھ سے اللہ نے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ فقلت ارید اللہ ارید غیر ما ترید، ہائے ہائے ہائے، فقلت ارید اللہ ارید الا ما ترید، میں نے عرض کیا باری تعالی میں فقط یہ چاہتا ہوں کہ صرف وہی کو چاہوں جو تو چاہتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کاش ہمیں وہ حال نصیب ہو جائے۔ اے شب قدر 27ویں کی مقدس رات میں جمع ہونے والوں، یہ دنیا یہی رہ جانی ہے، آخرت میں اس دنیا کے ارادے کام نہیں آئیں گے۔ یہ سودا لے کر جاؤ کہ عرض کرے تمہارا دل، تمہاری روح، انگ انگ پکارے مولا ارید اللہ ارید الا ما ترید، میں فقط یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایسا کر دے کہ صرف وہی چاہوں جو تو چاہتا، میری چاہت تیری چاہت میں فنا ہو جائے، میرا ارادہ تیرے ارادے میں فنا ہو جائے، میری طلب تیری طلب میں فنا ہو جائے، اور میری سوائے تیرے اور کوئی طلب نہ رہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حضور اس کے سوال پر یہ جواب دیا، قربان جائیں اب اللہ کا جواب بھی آتا ہے،
ہائے کاش کبھی ہمارے کان بھی مولا کا یہ جواب سنے، کبھی ہمیں بھی مولا کی یہ آواز آئے۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں کہا یا ابا یزید فقال انا لکا کما انت لی، اگر یہ بات ہے تو سن لو، میں تیرے ساتھ آج سے اسی طرح ہوں جیسے تو میرے ساتھ ہے، یعنی تو میری چاہت کے سوا کچھ اور نہیں چاہتا، تو آج کے بعد میں تیری چاہت کے سوا کچھ اور نہیں چاہوں گا، میں وہی چاہوں گا جو تو چاہے گا۔ بندہ بولے مولا میں صرف وہ چاہتا ہوں جو تو چاہے، اس بندے کو خدا جواب دیتا ہے بندہ اگر صدق اور اخلاص سے تو ایسا ہی ہے تو پھر میں وہ چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے۔ تو اس مرد حق کے لب اس کا ہلنا رب کی تقدیر بن جاتی ہے، اس کا کلام تقدیر رب بن جاتا ہے۔ پھر حضرت باجید بستانی ہی روایت کرتے، واہ 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 واہ، اور رب کرم کتنا کریم ہے، کتنا کرم کرنے والا ہے بندوں پر۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حسبت انی ذکرت، میں گمان کرتا تھا ابتدائے امر میں زمانے میں کہ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، لیکن جب میرے پردے اٹھے تو فیضا ہوا ذکرنی قبل ذکری لہ، جب پردے اٹھے تو سمجھ میں آئی کہ نہیں وہ تو میرے ذکر کرنے سے پہلے میرا ذکر کرتا ہے، میں نے جب اس کو یاد کیا تو مجھ سے پہلے وہ مجھے یاد کر رہا تھا۔ وحسبت انی اطلبہ، میں گمان کرتا تھا کہ میں اللہ کا طالب ہوں، اس کو طلب کرتا ہوں۔ جب پردہ اٹھا ہوا طالبنی قبل طلبی لہو، تو سمجھ آئی کہ وہ تو مجھ سے میری طلب سے بھی پہلے مجھے طلب کرتا تھا۔ وحسبت انی عارفہ فاذا هو عرفنی قبل معرفتی لہ، میں سمجھتا تھا میں نے اس کو پہچان لیا، مگر پردہ اٹھا تو پتہ چلا کہ وہ میرے پہچاننے سے پہلے مجھ کو پہچانتا ہے، میری پہچان سے پہلے مجھ کو پہچانتا ہے۔ الغرض پھر میں یہ خیال کرتا تھا کہ حسبت انی احبہ، میرا خیال تھا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب میں اس حریم محبت میں داخل ہوا اور پردہ اٹھا تو فیضا ہوا احبنی قبل محبتی لہو، تو میں نے پایا کہ وہ تو مجھ سے بھی پہلے مجھ سے محبت کرتا تھا، اس نے مجھ سے محبت کی تو مجھے محبت کرنے کی توفیق ہوئی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے خیال کیا انی اعبدہ، کہ میں اس کی بندگی کرتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں، تو میں نے دیکھا فیضا ہوا جعل خلائق الارض فی خدمتی، کہ پردہ اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میں اس کا جب سے خادم ہوا ہوں اس نے کائنات کی ساری مخلوق کو میری خدمت میں لگا دیا۔ پھر حضرت باجید بستانی ہی فرماتے ہیں ایک اور مقام پر رأیت رب العزت فی المنام، کہ میں نے باری تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، زیارت کی، اور میں نے پوچھا فقلت کیف الطریق الیک، میں نے پوچھا مولا تیری طرف آنا ہو تو کیسے آؤں، کیا راستہ ہے تیری طرف آنے کا؟ اللہ پاک نے جواب دیا فقال دع نفسک وتعال الی، اپنے نفس کو چھوڑ دے اور میری طرف دوڑا۔ اپنے نفس کی قید سے نکل جا، نفس کے چنگل سے آزاد ہو جا اور پھر میری طرف دوڑا، پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں میرے راستے میں۔ اور حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم سے ایک شخص آ کے سوال کرتا، انہ جاء رجل، ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے، یہ روایت حضرت باجید بستانی کی حوالے سے بھی کتب میں آئی ہے، اور حضرت ابراہیم بن ادہم کے حوالے سے بھی امام قشیری نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ تو نام کا مغالطہ ہوا ہے راویوں میں کسی کو، یا دونوں کے واقعات سچے اور الگ ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم ان سے آ کے پوچھا بلغنی ان عندک اسم اللہ العظم، مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ کے پاس اللہ کا اسم اعظم ہے، فاحب ان تعلمنی، میری خواہش ہے آپ مجھے بھی سکھا دیں اسم اعظم۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم وہ بول اٹھے جاؤ غافلہ، ہائے ماہیا غافل، اے غافل بندے، اسم اللہ العظم لیس لہ حد محدود، اللہ کے اسم اعظم کی کوئی حد محدود نہیں ہے،
اسم اعظم کی حقیقت یہ ہے ولیکن فرغ قلبک لہو فاذا كنت كذلك فارفع اي اسم شئت. اور ارشاد فرمایا فرغ قلبہ لہو فاذا كنت كذلك فادعه باي اسم شئت. فرمایا بندے اپنے دل کو مولا کے لیے خالی کر دے، فراغت قلبی پا، اللہ کی یاد، محبت اور عشق اور طلب اور رضا کے سوا کوئی غیر دل میں نہ رہے. جب تیرا دل خالصتاً اللہ کی خلوت گاہ بن جائے گا، فرمایا پھر اللہ کو جس نام سے پکار وہی اسم اعظم ہے. جس نام سے چاہے پکار وہ اسم اعظم ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا اسی اخلاص کہ اخلاص کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں فقال اخراج الخلق من معاملۃ اللہ والنفس من معاملۃ الخلق. اب یہ قول سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے غنیۃ الطالبین میں. اس میں آپ فرماتے ہیں کن مع الخالق بلا خلق وکن مع الخلق بلا نفس. فرمایا کہ اخلاص یہ ہے کہ جب تو اللہ کے ساتھ معاملہ کرے تو مخلوق درمیان میں نہ رہے، مخلوق کا دھیان درمیان میں نہ رہے. اللہ کے ساتھ معاملہ کرے خلق کو نکال دے، اور جب خلق اور مخلوق سے معاملہ کرے تو نفس کو نکال دے، پھر نفس کو درمیان سے نکال دے. اگر تیرا حال اللہ کے ساتھ معاملے میں اور خلق کے ساتھ معاملے میں ایسا ہو جائے تو پھر تو صاحب اخلاص ہے. ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں غایت ہمتی و مرادی، اب دل و جان، جسم، روح، کان سب ایک طرف متوجہ ہو جائے. اب تک قرآن مجید کی آیات کی تفسیر تھی، احادیث نبوی تھی، پھر آثار و اقوال تھے. اب احوال کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے حال کیا تھے صاحبان اخلاص. آپ فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، فرمایا غایت ہمتی و مرادی من اللہ تعالی ان یجعل لی المیل الیہ. اللہ کے حضور میری مراد، میری دعا، میری آرزو کی انتہا یہ ہے، آخری التجا خدا کے حضور جس کے سوا میں اور کچھ نہیں چاہتا، وہ یہ ہے ان یجعل لی المیل الیہ کہ مولا میرے دل کے میلان کو، رغبت کو، محبت کو صرف اپنی طرف کر دے. میرا دل صرف اس کی طرف رغبت اور محبت کے ساتھ جھک جائے، اور ایسا جھکے حتی لا ارا شیئا دونہ، ایسا جھکے اور دل محبت الہی میں ایسا غرق ہو کہ مولا پھر تیرے سوا مجھے اور نظر ہی کچھ نہ آئے، دکھائی کچھ نہ دے. ولا اشتغل باحد سواہ، اور پھر میرا دل تیرے سوا کسی اور میں مشغول ہی نہ ہو. مولا اگر تو مجھ پہ یہ کرم کر دے تو پھر بے شک مجھے فنا کر عدم میں بھیج دے، ختم کر، پھر مجھے اور کسی شے کی طلب نہیں. اب حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ یہی بات انہوں نے بھی فرمائی. وہ بیان کرتی ہیں اسی طرح الہی ہمتی و مرادی، میرے مولا میری آرزوؤں کی منتہا، میری دعاؤں کی منتہا، میری التجاؤں اور تمناؤں کی منتہا یہ ہے مرادی فی الدنیا الہجرت من الدنیا الی ذکرک، کہ اس دنیا میں جب ہوں تو میرا قلب دنیا کو چھوڑ کر تیری یاد کی طرف رہے، دنیا کو چھوڑ کر تیری یاد میں مائل اور شاغل رہے. وفی الآخرۃ الہجرت من الآخرۃ الی رؤیتک، جب تجھے مار دے مجھے جنت بھیج دے تو پھر جنت کی ہر شے سے میرا دل بے نیاز ہو کر صرف تیرے دیدار میں مست رہے. فرمایا اگر ان دو چیزوں کا وعدہ کر دے تو پھر مجھے فنا کر دے. یہ وجہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مناجات میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک روز مناجات میں اللہ کے حضور التجا کی. قال یا رب، باری تعالیٰ مجھے تعجب ہے، عجبت ممن یجزک ثم یرجع عنک، باری تعالیٰ مجھے تعجب ہے کہ
کئی لوگ ایسے دیکھے جو تیری طرف آئے اور جنہوں نے تجھے پایا اور تجھے پا کے پھر مڑ گئے، پلٹ گئے، یہ کیسے ہوا؟ فقال اللہ تعالی، اللہ پاک نے جواب دیا، یا موسیٰ ان من وجدنی لا یرجع عنی وما رجع من رجع الا عن الطریق، اے میرے محبوب موسیٰ، جو مجھے پا لیتا ہے وہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھتا ہے نہ پھر کے جاتا ہے، جو پا لیتا ہے پھر وہ کبھی چھوڑ کے نہیں جاتا، اور جن جن کو تو نے دیکھا کہ مڑ گئے وہ سب رستے سے مڑ گئے، توڑ تک پہنچے نہ تھے، انہوں نے میرے حضور اور میری بارگاہ کی لذتوں کو نہ دیکھا تھا، حجابات نہ اٹھے تھے، راستے میں تھے اور راستے کی مشکلات کے باعث واپس مڑ گئے، ان کو اٹھا نہ سکے، مصائب و آلام میں صبر نہ کر سکے، جو میرے حضور پہنچ گیا وہ مڑ کے نہیں جاتا۔ اور حضرت ابو العباس بن عطا الادمی وہ روایت کرتے ہیں، ابو العباس محمد بن سہل فرماتے ہیں، متا ظاہرت علی عبد الآخرہ فانیت فی جنبہ الدنیا، کہ مردان اخلاص کا عالم یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں ہوتے ہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے ان پر آخرت کا نور روشن ہو جائے، اگر آخرت کا حسن انہیں دکھائی دے تو اسی لمحے ان کی دنیا ان کی نگاہ سے فنا ہو جاتی ہے، پھر دنیا دکھائی نہیں دیتی۔ وَمَتَا ظَاهَرَتْ عَلَى الْعَبْدِ مُشَاهَدَةُ الْحَقِّ فَانِيَ عِنْدَهُ مَا دُونَ الْحَقِّ، اور جب وہ آخرت میں جائیں گے جنت میں، اور جس دن پردہ اٹھے گا اور اللہ کا جلوہ حسن ان پر آشکار ہوگا تو ان کی نگاہوں سے جنت اور آخرت بھی فنا ہو جائے گی، پھر انہیں آخرت میں بھی کوئی نعمت دکھائی نہ دے گی۔ یہ کیفیت ہے جب انسان کے قلب و باطن کو اخلاص ملتا ہے اور ما سوی اللہ سے اس کا دل فارغ اور پاک ہو جاتا ہے، اور پھر لوجہ اللہ، اللہ کی محبت میں، اس کی طلب قربت میں، اس کی طلب رضا میں بڑھتا چلا جاتا ہے، تو رفتہ رفتہ دنیا کی رغبت، شہوت، طلب، حرص اس کے دل سے فنا ہونے لگتے ہیں، اور وہ فنا ہوتے ہوتے ایک لمحہ وہ آتا ہے کہ پھر اس کا دھیان نہیں رہتا، دنیا کو کماتا ہے، استعمال کرتا ہے، برتتا ہے، مگر ایک دل لمحے کے لیے بھی اس دنیا کی طرف راغب نہیں ہوتا، شاغل نہیں ہوتا۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کنت حاجا فاذا بشاب، میں حج پر تھا اور کعبے کے طواف میں مصروف تھا، طواف کعبہ کے دوران میں نے ایک جوان دیکھا، عارف جوان، یقول الہی قد اجتمع وفدک وانت اعلم فما انت صائم، میں نے دیکھا وہ طواف کرتا تھا اور دوران طواف وہ کہتا تھا، الہی میرے مالک تیرے گھر بہت مہمان آ گئے تیرے، آپ بھی سن لیں، آج کی رات ہم سب جمع ہیں۔ وہ جوان کہتا تھا، مولا تیرے در پہ بڑے مہمان تیرے آ گئے، تیرے طلبگار آ گئے، زائر آ گئے، اب تو ہی بہتر جانتا ہے کہ تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کیا دے کے بھیجے گا۔ فرمایا جب اس نے یہ کہا تو آواز آئی، فسمعت صوتا، اس جوان کو آواز آئی جو حضرت ذوالنون مصری نے بھی سنی، جواب یہ تھا، یقول وفدی کثیر وطلابی قلیل، ہاں میرے ہاں زیارت کو آنے والے تو بہت ہیں مگر خالص میری طلب کرنے والے بہت کم ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ان سارے زائرین میں جو صرف میرا سودا لے کے آئے ہیں، جو مجھ سے فقط مجھے طلب کرنے کے لیے آئے ہیں، مجھ سے فقط مجھ ہی کو طلب کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ لوگ کم ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو ایک روز حضرت باجید بستامی کے ایک مرید نے ایک شیخ سے سنی، ان کا نام ہے ابو موسیٰ الدبیلی۔ وہ فرماتے ہیں ابو موسیٰ الدبیلی کہ میں نے، وہ ابو یزید باجید بستامی کے خادم تھے، فرماتے ہیں کہ بستام کے ایک شیخ نے، ایک اولیاء اللہ میں سے ایک شخص نے کہا، رأیت فی منامی، کہ میں نے خواب میں دیکھا اللہ رب العزت کو، کأن اللہ تعالی یقول، اور میں نے سنا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے ہم سب کو، ہمیں کہہ رہا ہے،
कुल्लुकुम ततलबून मिन्नी, तुम सब मुझसे तलब करते हो। ख्वाब में देखा, अल्लाह फरमा रहा है औलिया सालेहीन को, तुम सब ततलबून मिन्नी, मुझसे तलब करते हो। गैर अबी यजीद, सिवाय बा यजीद बुस्तामी के, फइन्नहु यतलबुनी, वो मुझसे तलब नहीं करता बल्कि मुझे तलब करता है। हाय 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 हाय। तो कुल्लुकुम ततलबून मिन्नी वहुव यतलबुनी, तुम सब मुझसे तलब करते हो मगर मेरा बायजीद मुझसे नहीं, वो मुझे तलब करता है। तो फिर क्या नतीजा हुआ? फरमाया युरीदुनी व अना उरीदुहु, अब वो मुझे चाहता है और मैं उसको चाहता। लोगों, वो रब है। मैं एक राज की बात समझा दूं, वो रब है, उसने रिस्क देना है, आपके जिम्मे स्ट्रगल है, जिद्दोजहद है। वो मालिक है, राज़िक है, खालिक है, परवरदिगार है, रहमान और रहीम है, उसने सब कुछ अता करना है जो मुकद्दर में है। आपका हमारा फर्ज तदबीर करना, माश के लिए, रिज़्क़ हलाल की तलब के लिए कोशिश करना, फरीजा अदा करना, ये फर्ज है, फर्ज निभाओ। बर रह गया उसके, ये तुम्हारे हाथ हैं, ये जिस्म है, फर्ज की अदायगी में कसब माश हलाल में लगाओ। मगर दिल का जब मामला आए तो दिल सिर्फ अल्लाह का तालिब हो। जब दिल से सिर्फ अल्लाह से अल्लाह ही को मांगोगे तो बाकी चीजें उसने छोड़ थोड़ी देनी है। वो राज़िक है, उसने तो अपने जिम्मा करम पे कर रखा है हमें तुम्हें रिस्क देना। अगर बीमार है तो उसने जिम्मा करम पे कर रखा है शिफा देना। वो तो देता है, बिन मांगे भी देता है, और जो काफिर और मुशरिक उसे नहीं मानते, शिर्क करते हैं, उनको भी देता है। तुम अपना फर्ज निभाओ दुनिया में, कसब माश का, फरोग दीन का, फराइज का, मुआशरत के फराइज का फर्ज निभाओ। मगर दिल का जहां तक हाल है, दिल से सिर्फ मौला को तलब करो। जो दिल अल्लाह का तालिब हो जाएगा उसे मौला दुनिया भी देगा, आखिरत भी देगा। और या अल्लाह में से किसी ने पूछा कि अल्लाह तक पहुंचने में कितना सफर है, कितने कदम हैं? फरमाया कम बैनल हक़ वल अब्द, बंदे और अल्लाह के दरमियान कितना फासला है? उस अहलुल्लाह ने जवाब दिया काला अरबातु अक़दाम, सिर्फ 4 कदम का फासला है। बंदे और रब के दरमियान फकत 4 कदम का फासला है। वो क्या? फरमाया यरफ़उ क़दमन मिनद दुनिया, पहला कदम हुब्बे दुनिया से उठा के निकलना है। पहला कदम हिर्से दुनिया, हुब्बे दुनिया से निकलना है, एक कदम। व क़दम मिनल खल्क़, दूसरा कदम खल्क की, खा कोई भी शक्ल हो, उसकी तलब और रग़बत और उसकी मोहताजी के तसव्वुर से निकलना है। व क़दम मिनन नफ्स, चौथा कदम अपने नफ्स और उसकी शहवतों की दुनिया से बाहर निकलना है। और चौथा कदम क़दम मिनल आखिरा, फिर आखिरत की नेमतों की तलब से निकलना है। फरमाया जब ये 4 कदम उठा लोगे फ़ैज़ा हुवा, रब के दर पे खड़े होगे, सामने मौला होगा। अगर 4 कदम उठा लोगे सामने मौला होगा। हजरत मालिक बिन दीनार, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाएं जिन लोगों के तज़किरे आप सुन रहे हैं और मैं कर रहा हूं, वही लोग थे, वही जमाने थे, वही संगतें थी, वही सोबतों थी। वो दौर गुजर गए, वो संगतें गुजर गई, वो रफाकतें गुजर गई, वो मजलिसें गुजर गई, वो जमाने गुजर गए, वो लोग गुजर गए। हमने क्या देखा है, बंदगी क्या है, हमने क्या समझा है, रब से ताल्लुक क्या है? हम भूले भटके गुमराह, तालिबान दुनिया, सगाने दुनिया, हम दुनिया के कुत्ते हैं। हमें क्या खबर, हम दुनिया की लज्जतों को सब कुछ समझ के बैठे हैं। क्या खबर कि इनसे बड़ी लज्जत कुछ और भी है, उसकी चाहत करें। हजरत मालिक इब्न दीनार और हजरत साबित अल बुनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, 2 बुजुर्ग, दाखला अला राबिआ अल बसरिया। हाय हाय, इसलिए मैंने कहा क्या जमाने थे। कहीं हसन बसरी हैं, कहीं राबिआ बसरी हैं, कहीं अबू इदरीस अल खौलानी हैं, कभी मालिक बिन दीनार।
کبھی حاتم الاسم ہیں، کبھی جنید بغدادی ہیں، اس مجلس میں سری سکتی ہیں، ادھر ذنون مصری ہیں، ادھر بشر الحافی ہیں، ادھر حارث المعاصری ہیں، ادھر باجدید بستامی ہیں، ادھر خرقانی ہیں، ابو الحسن خرقانی۔ وہ کیا دور تھے! کاش ان ادوار کی معرفت میں سے کچھ لمحے، کچھ کرنے ہمیں نصیب کر دے میرے مولا۔ ہم بہت دور ہیں ان ادوار سے، مگر تیرے لیے بود اور قرب معنی نہیں رکھتا۔ ان کے پیالوں سے معرفت اور محبت کے، اپنے عشق اور قربت کے جو جام بھر کے پلائے تھے، ان کی تلچھٹ کوئی بچا کچا قطرہ ہمیں بھی دے دے۔ وہ دونوں آئے حضرت رابعہ بصریہ کے پاس، فقالت لمالک، حضرت رابعہ بصری نے کہا اے مالک بن دینار، اخبرنی لما تعبد ربک، ہائے ہائے ہائے، اے مالک بن دینار مجھے بتا تو رب کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے رب کی عبادت؟ حضرت مالک بن دینار، ان کی جوانی اوائل دور تھا، جواب دیا شوقاً الی الجنان، جنت کے شوق میں، جنت کے شوق میں۔ فقالت لثابت، پھر آپ نے پوچھا ثابت البنانی سے، اب تو بتا تو کیوں عبادت کرتا ہے رب کی؟ وہ کہنے لگے خوفا من النیران، دوزخ کے عذاب کے خوف سے۔ حضرت مالک نے کہا جنت کے شوق سے، حضرت ثابت نے کہا دوزخ کے خوف سے۔ فقالت انت یا مالک، اے مالک ابن دینار تو مزدور ہے جو اجرت کے لیے کام کرتا ہے، ہائے ہائے ہائے، تو مزدور ہے۔ یہی سیکھنے وہ ان عارفوں کے پاس جاتے تھے، تو مزدور ہے، اجرت کے لیے کام کرتا ہے۔ فرمایا اے ثابت تو غلام ہے جو مالک کے کوڑوں کے ڈر سے کام کرتا ہے، کہ مالک کے کوڑے لگیں گے اس کے خوف سے کام کرتا ہے۔ دونوں کانپ اٹھے، تڑپ اٹھے اور پوچھنے لگے فقال اب انت یا رابعہ، اے رابعہ بصریہ اسی لیے تو آئے ہیں کہ سیکھیں، آپ کس لیے عبادت کرتی ہیں؟ فقالت حبا للہ وشوقا الیہ، صرف رب کے عشق میں اور اس کے شوق میں، کہ تاکہ تک سکوں اس کو، اس کی قربت نصیب ہو جائے، اس کی مسکراہٹ کی ایک جھلک مل جائے، اس کا جلوہ حسن ملے، اس کے شوق میں اور اس کے عشق میں عبادت کرتی ہوں۔ نہ کوئی خوف نیران ہے اور نہ کوئی طلب جنان ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ کیفیت نصیب ہوتی وہ بے نیاز ہوتے تھے پھر دنیا سے۔ لوگوں دنیا کے مصائب و آلام پھر آپ کو پریشان نہیں کریں گے، دکھوں کا اثر طبیعتوں پہ نہیں ہوگا۔ یہ جو ہر وقت مصائب و آلام اپنی جگہ، مگر میں ایک راستہ بتا رہا ہوں، ایک راستہ ہے جو میں 4 نومبر کو بتاؤں گا انشاءاللہ، ایک حل ہے، دنیا کو قوم کو ایک حل ہے بتاؤں گا، وہ ایک ظاہری ایسپیکٹ ہے، مگر میں اس سے بڑی بات سمجھا رہا ہوں کہ ارد گرد مصائب و آلام کی آگ بھی جلتی ہو تو یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، من ابراہیمی من کر لو، پھر ہر شے سلامتی میں بدل جاتی ہے۔ ایک ولی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے مسجد حرام میں ایک جوان دیکھا، میرے جوانوں لاکھوں کی تعداد میں جوان بیٹے بیٹیاں آئے ہیں، میں آپ کی جوانیوں میں نور اللہ کی محبت کا دیکھنا چاہتا ہوں، جوانوں تمہاری جبینوں پر سجدوں کا نور دیکھنا چاہتا ہوں، جوانوں تمہاری جوانیوں میں تقویٰ طہارت کا نور دیکھنا چاہتا ہوں، جوانوں تمہارے دلوں میں رب کا شوق و لذت محبت دیکھنا چاہتا ہوں، جوانوں تمہیں اللہ پاک کی طلب قربت کا شائق دیکھنا چاہتا ہوں، اور تمہیں اللہ کی قربت کی طرف رواں دواں مسافر دیکھنا چاہتا ہوں۔ جوانوں زندگیاں بدل لو، ہماری عمر کو پہنچو گے تو پچھتاؤ گے۔ میں ایک ذلیل و خوار شخص بولا بٹکا پچھتاتا پھرتا ہوں، کاش مالک بن دینار کی جوانی مل جاتی، کاش سری سکتی جنید بغدادی ذنون مصری کی جوانی مل جاتی، اس جوانی کا کوئی ذرہ مل جاتا، کاش ان کی گلیوں کے پھیرے لگانے والوں میں ہوتے، ان کی باتوں کی کوئی بھنک پہنچ جاتی کان تک۔ جوانی کا زمانہ اچھا زمانہ ہے، بدل لو بدل لو، چل پڑو، مولا تمہیں قبول کر لے گا۔ اس لیے کثرت سے جب پڑھتے ہیں اولیاء کے احوال تو جوانوں کی بات آتی ہے۔ فرمایا میں نے مسجد حرام میں ایک جوان دیکھا،
عارف جوان، اس کے چہرے پر معرفت کی علامت تھی، معرفت کے آثار تھے، مگر کپڑے پھٹے پرانے تھے، غربت، فقر اور فاقہ دکھائی دیتا تھا۔ فرمایا میں نے جب اس کی حالت دیکھی تو مجھے اس پہ رحم آیا، دکھاتے رہنا مجھے ٹائم دکھاتے رہنا، رحم آیا۔ تو میرے پاس صرف 100 دینار تھے، میں اس کے قریب ہوا اور 100 دینار چپکے سے اس کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کی، چپکے سے۔ اس نے میری طرف توجہ نہیں کی اور ہاتھ جھٹک دیا۔ میں نے کہا میرے حبیب، یہ میرا رزق حلال ہے، میں نے تمہاری حالت دیکھی ہے، اس سے کچھ حاجتیں ضروریات پوری کر لینا۔ اس کے کان میں کہا، ہائے ہائے، وہ جوان رک گیا، وہ جوان رک گیا، مڑ کے میرے قریب ہو کے اس نے میرے کان میں کہا، یا شیخ ہذہ حالۃ لا ابیعھا بالجنہ وما فیھا، یہ جو حال مجھے مولا نے عطا کیا ہے پھٹے پرانے کپڑوں میں، اس خدا کی عزت کی قسم اگر اس کے عوض ساری جنت مل جائے تو میں اس جنت کے سودے میں یہ حال نہیں دوں گا، اور آپ مجھے 4 دینار دے کر دنیا کے درہم و دینار سے میرا حال بیچنا چاہتے ہیں؟ کیا خبر اس حال میں مجھ پر کیا بیتتی ہے، اور میرے مولا کے میرے درمیان تعلق کی قربت کتنی ہوتی ہے، وہ میری کتنی خیریت پوچھتا ہے اور میرے حال سے کتنا باخبر ہوتا ہے، اور میرے اور اس کی کتنی راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس حال کی قیمت ہی کوئی نہیں۔ اگر دل میں مولا بس جائے تو حال کی قیمت نہیں رہتی، حال کی قیمت نہیں رہتی۔ حضرت ذوالنون مصری ہی فرماتے ہیں کہ میں نے گلیوں میں ایک جوان کو دیکھا، بچے اس کو پتھر مار رہے تھے۔ میں نے ان بچوں سے پوچھا کیوں پتھر مارتے ہو اس جوان کو؟ انہوں نے کہا هو یقول انی اری اللہ تعالی، یہ مجنون ہے، ہوا مجنون، مجنون ہے، پاگل ہے، یہ کہتا ہے میں اللہ کو دیکھتا ہوں۔ قریب ہوئے، فرماتے ہیں جب میں نے قریب ہو کے دیکھا تو وہ بھی جوان تھا، معرفت تھی۔ میں نے پوچھا جوان، یہ بچے کہتے ہیں کہ تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کو دیکھنے کا؟ اس جوان نے جواب دیا، عارف جوان نے، ہاں، عاشقوں کی نگاہ سے محبوب اوجھل کب ہوتا ہے؟ ہائے ہائے، کیا دعویٰ! وہ محبوب عاشقوں کی نگاہ سے اوجھل کب ہوتا ہے؟ مگر عاشق سر کی نگاہ آنکھ سے نہیں، دل کی نگاہ سے دیکھتے۔ حضرت ذوالنون مصری رو پڑے، ان کے بھائی ساتھ تھے، کہنے لگے کام بڑا کام کا بندہ لگتا ہے، اس سے 2 باتیں پوچھ لیں۔ آگے بڑھے اور پوچھنے لگے ایک سوال بتا دے عارف جوان، کیف حالک مع اللہ تعالی، یہ بتا دے کہ اللہ کے ساتھ تیرا حال کیسا ہے، اللہ کے تعلق میں تیرا حال کیا ہے، یہ سوال کیا۔ اس جوان عارف نے جواب دیا، اللہ کے تعلق میں حال یہ ہے اے ذوالنون، ما جفوتہ منذ عرفتہ، جس دن سے اس کی شناسائی ہوئی ہے اس دن سے اس سے بے وفائی نہیں، یہ حال ہے۔ جب سے اس سے شناسا ہوا ہوں تب سے اس کا بے وفا نہیں ہوا، اس کے ایک حکم کو نہیں بھولا۔ تو پوچھا جوان شناسائی کب سے ہوئی ہے؟ منذ کم عرفتہ، کب سے شناسائی ہوئی؟ کہنے لگے منذ کتب اسمی فی المجانین، جب سے اس نے میرا نام پاگلوں کی فہرست میں لکھوا دیا ہے، جب سے لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں سمجھے تب سے شناسائی ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، آخری حضرت ذوالنون مصری کے واقعہ، اس کو حکایت کیا حضرت امام احمد الرفاعی نے۔ فرمایا کہ حضرت ذوالنون مصری وعظ فرما رہے تھے، مجلس میں خطاب کر رہے تھے، دوزخ اور جنت کی بات ہوتی تھی، وہم یبکون، اور اہل مجلس رو رہے تھے، روتے تھے، وفیہم شاب یضحک، اور انہی میں ایک جوان بیٹھا تھا وہ ہنستا تھا۔ حضرت ذوالنون مصری کا خطاب، اہل مجلس رو رہے ہیں، ایک جوان اس میں ہنستا ہے۔ آپ نے اس جوان کو بلایا، فقال ما لک یا غلام، اے بیٹے تیرا حال کیا ہے، تمہیں کیا، یہ سب روتے ہیں تم ہنستے ہو؟ اس نے آگے جواب دیا شعروں میں اور چھوڑ کے مجلس بھاگ گیا۔ اس نے جواب دیا، وہ جواب آپ کو سناتا ہوں، ہائے ہائے ہائے، آپ بھی ذوق میں میرے ساتھ آنکھیں بند سنیں۔ اس نے کہا کلہم
یعبدون من خوف نار او بأن یسکنوا الجنان طویلا. کہتے میں ان کے رونے پر ہنستا اس لیے ہوں کہ یہ سارے کے سارے آگ سے ڈر کے مارے عبادت کرنے والے ہیں. یہ آگ سے دوزخ سے ڈر کے عبادت کر رہے ہیں اور دوزخ سے ڈر کے رو رہے ہیں، یا جنت میں طویل اقامت حاصل کرنے کے لیے رو رہے ہیں اس طلب میں. یا دوزخ کے ڈر میں روتے ہیں یا جنت میں اقامت اور سکونت کے لیے روتے ہیں. وَلَيْسَ فِي الْخُلْدِ وَالْجِنَانِ هَوَائِي وَهُمْ يَرَوْنَ النَّجَاةَ حَظًّا جَزِيلًا. لیکن میری جو طلب ہے، میری طلب نہ وہ مجھے خلد میں ملتی ہے، نہ وہ جنتوں میں ملتی ہے، نہ وہ کہیں نجات میں وہ حظ ملتا ہے جو میں چاہتا ہوں، جو یہ دیکھتے ہیں ایک جزیر جزا دیکھتے ہیں. فرمایا ان فی ریاض عیونہا سلسبیلا وانا لا ابتغی بحبی بدیلا. میں دیکھتا ہوں کہ جنت بھی ہے، اس میں چشمے بھی ہیں، سلسبیل بھی ہے، سارے حسن ہیں، مگر وہ ساری چیزیں دیکھ کر میری محبت مجھے نظر نہیں آتی. میری محبت کا بدل نہ جنتوں کے چشموں میں ہے نہ جنت کے باغات میں ہے. میری محبت کا بدل صرف میرے محبوب کے جلوہ میں ہے، مولا کی رؤیت میں ہے. اس لیے میں ہنستا ہوں کہ نہ جنت کے باغات ہنسنے کی چیز ہے، نہ دوزخ کی آگ رونے کی چیز ہے. اور میں تو اس کی رؤیت میں مستی میں روتا ہوں. دوستو، اگر اخلاص کی راہ پر گامزن ہو اور کامل اخلاص قلب کو نصیب ہو جائے تو اللہ رب العزت حجابات اٹھاتا ہے، اپنی قربت بھی دیتا ہے، رضا بھی دیتا ہے اور اپنی رؤیت و دیدار بھی دیتا ہے. اور آج کی رات اللہ کے حضور ابھی دعا کی صورت میں یہ عہد کرے کہ جس اخلاص کی ساری رات آج بات ہوئی، باری تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں، اپنے اعمال میں، اپنی اطاعت میں، اپنی عبادت میں اور اپنے تعلق میں وہی اخلاص عطا کر دے جو تو نے اپنے عاشقوں کو عطا کیا تھا، اپنے طالبوں کو عطا کیا تھا اور اپنے زاہدوں اور عارفوں کو عطا کیا تھا. ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے حضور. وما علینا الا البلاغ. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واولادہ وبناتہ وخلفائہ الراشدین المہدیین اہل بیتہ الطیبین الطاہرین والائمۃ السلف الصالحین وجمیع الاولیاء والکاملین وعلینا معهم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میرے مالک، ہمارے سردار، ہمارے بادشاہ، تو نے ہماری بدعمالیاں دیکھ کر ہمیں اپنی بارگاہ سے ہٹا دیا ہے، دور کر دیا ہے اور ہمیں اپنی خدمت سے محروم کر دیا ہے. باری تعالیٰ آج اس مقدس رات میں جو تیرے مقدس مہینے کی پیاری رات ہے، ہم تیرے بلاوے پر آئے ہیں. تو نے ہمیں اس لیے محروم کر دیا ہے کہ شاید تو یہ دیکھتا ہے کہ ہم نے تیرے حق کو ہلکا جانا، ہم نے تیرے حکم کی قدر نہیں کی. مالک، تو نے ہمیں اس طرح اس وجہ سے شاید دور کر دیا ہے کہ تو نے دیکھا کہ ہم روح گرداں تھے تیری ذات سے. تو نے شاید دیکھا کہ ہم جھوٹے تھے، کہتے کچھ اور تھے، کرتے کچھ اور تھے، اس لیے تو نے ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا. باری تعالیٰ، تو نے ہمیں دیکھا کہ ہم نے تیری نعمتوں پر شکر ادا نہیں کیا. تو نے ہمیں دیکھا باری تعالیٰ کہ ہم تیرے نیکوں کی مجلسوں میں نہیں گئے، ہم دنیا کی شہوتوں اور چاہتوں اور حرص و لالچ میں پھنس گئے. ہم نے دنیا کو بت بنا کے اپنے دلوں میں سجا لیا. الہی، ہم تو جو تھے سو ہیں، مگر این سترک الجمیل وَأَيْنَ عَفْوُكَ الْجَلِيلُ وَأَيْنَ فَرَجُكَ الْقَرِيبُ وَأَيْنَ غِيَاثُكَ السَّرِيعُ. باری تعالیٰ، ہم تو وہی بندے نافرمان ہیں، مگر تیری بہترین پردہ پوشی کہاں ہے؟ تیری بلند عفو درگزر کہاں ہے؟
تیری شماری شہرت کے قریب رحمت و کشائش کہاں ہے؟ تیری ہمارے گناہوں سے بھی زیادہ بڑھ کر فریاد رسی کرنے کی عادت کہاں ہے؟ تیری ساری کائنات اور ہمارے گناہوں کی وسعت سے زیادہ وسیع رحمت کہاں ہے؟ اور تیری ساری کائنات پر حاوی عطا کہاں ہے؟ باری تعالی ہمیں اپنی خوشگوار بخشش عطا کر، اپنی خوشگوار رحمت عطا کر، اپنی خوشگوار قربت عطا کر، اپنی مہربانی سے اپنے عذاب سے ہمیں نکال لے مولا، ہمیں کوتاہیوں سے، غفلتوں سے، نافرمانیوں کے عذاب سے نکال لے۔ ہم اپنے نفس امارہ کے چنگل میں قید ہیں، ہم دنیا کی رغبتوں میں قید ہیں، ہم شیطان کے زنجیروں میں قید ہیں مولا۔ ہمارے پاس اتنی قدرت و استطاعت نہیں کہ ہم یہ زنجیر توڑ سکے، تو اپنے کرم سے ان زنجیروں کو توڑ کر ہمیں اپنا بندہ بنا لے۔ اے معبود، اے کریم، تیرا فرمان ہے اور تیرا وعدہ ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ تیرا فرمان ہے کہ مجھ سے میرا فضل مانگو، اس رات مجھ سے معافی آ کے مانگو، اور تیرا فرمان ہے کہ میں لیلۃ القدر اور رمضان کی ہر رات میں آسمان دنیا پر آ کر لوگوں کو پکارتا ہوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے فضل مانگنے والا، ہے کوئی میری رحمت کا طالب۔ باری تعالیٰ تیری پکار سن کر یہ لاکھوں لوگ، یہ تیرے گناہگار بندے، معصیت کار بندے، ہم سب حاضر ہیں تیرے وعدے پر، تیری وعدے کی سچائی پر۔ تو اتنا مہربان ہے باری تعالیٰ، اور تیری شان سے بعید ہے کہ تو حکم تو دے کہ آؤ مجھ سے مانگے، مگر آ کے مانگے تو تو خالی موڑ دے۔ تیری شان کریمی یہ نہیں ہے، تیری شان رحمت یہ نہیں ہے، تیری شان عطا نہیں ہے باری تعالیٰ۔ ہم تیری مملکت کے بندے، غلام ہیں، نافرمان ہیں، مگر تو اپنے بندوں پر بڑا کرم کرنے والا ہے۔ اے پالنے والے، اے رزق دینے والے، اے پردہ پوشی کرنے والے، اے ہماری کوتاہیوں کو چھپانے والے، ہمیں ذلت سے نکال کے عزت سے ہم کنار کرنے والے، باری تعالیٰ ہم تجھے پکارتے ہیں، آج کی رات پکار رہے ہیں، مگر پکارتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، پکارتے ہوئے بھی ہم سہمے ہیں، اس لیے کہ جب تیری رحمت اور پکار کی طرف دیکھتے ہیں تو امید لگتی ہے، جب اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں مولا تو گھبرا جاتے ہیں۔ تو ہمارے گناہ نہ دیکھ، اپنے لطف و کرم کو دیکھ اور ہمیں معاف کر، ہم پر رحمت کر۔ آقا علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی کا صدقہ، امت کے لیے حضور کے بہائے ہوئے آنسوؤں کا صدقہ، اور تیرے کعبہ میں طواف کرنے والوں کی صدائیں جو بلند ہو رہی ہیں ان کی صداؤں کا صدقہ، مولا زین العابدین، امام محمد الباقر، امام جعفر صادق جیسے حضور کی اہل بیت کے لوگوں کے سجود کا صدقہ، سری سکتی جنید بغدادی اور اویس کرنی کے ان عبادتوں اور طاعتوں اور اخلاصوں کا صدقہ، سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، شاہ نقشبند، امام شاذلی اور مجدد الفسانی اور بابا فرید جیسے تیرے مقرب بندوں کی محبتوں، قربتوں اور معرفتوں کا صدقہ ہمیں انہی کی گلیوں میں لے چل، انہی کے شراب معرفت میں سے کوئی قطرے عطا کر، ان کو عطا ہونے والے تقوی، طہارت اور عبادت میں سے ہمیں کچھ حال عطا کر، ہمارے دلوں کو وہ اخلاص سے، ریا سے پاک کر، شرک سے پاک کر، دنیا پرستی سے پاک کر، ہمیں شہوت پرستی سے پاک کر۔ باری تعالیٰ تیری عزت کی قسم، اگر تو ہمارے گناہوں اور بدبختیوں کے باعث ہمیں جھڑک بھی دے گا، دھتکار بھی دے گا، تیری قسم ہم تیری بارگاہ سے پھر بھی نہیں ہٹیں گے، نہیں ہٹیں گے۔ ہمیں معلوم ہے تیرے در سے گئے تو کہاں جا کے مانگیں گے، تیرے سائل کہاں سوال کریں گے، ہم تیرے منگتے ہمیں اور کہاں ملے گا۔ باری تعالیٰ اگر تو ہمیں عذاب کی اور مشکلات کی زنجیروں میں جکڑ بھی دے، اگر تو ہماری رسوائیاں یہاں کر دے، اب ہمیں جہنم کا راستہ بھی دکھا دے، تب بھی میرے مولا ہماری امید تیری رحمت سے منقطع نہیں ہوگی، تیری عفو درگزر سے ہم مولا مایوس نہیں ہوں گے، پھر بھی مایوس نہیں ہوں گے، اس لیے کہ باری تعالیٰ تو پریشان حالوں کو معاف کرنے والا، تیری رحمت ہے ہی گناہگاروں کے لیے، سیاہکاروں کے لیے، اور تیرے محبوب کی شفاعت ہے ہی گناہگاروں پھٹکو کے لیے۔ باری تعالیٰ تو دیکھ
ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ 10 دن سے معتکف پوری دنیا میں، دنیا اسلام میں اور شرق و غرب میں اور جامع منہاج القرآن کی اعتکاف گاہ میں حضور داتا گنج بخش کے حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین کے صحن میں اور کل اولیاء صلحاء اور کل مساجد اور مراکز کی جگہوں پر 10 دنوں سے لوگ تیرے حضور تیرے منگتے بن کے بیٹھے اور تیرا ذکر کرتے رہے، تیرا ذکر سنتے رہے ہیں۔ باری تعالیٰ تجھ سے تیری رحمت کی امید رکھ کے آ کے بیٹھے ہیں، تو ہمارے بدنوں کو عذاب سے نجات دے دے، ہمارے جسموں کو عذاب سے نجات دے دے، ہماری روحوں کو غیر کی رغبت کے عذاب سے نجات دے دے، ہماری زندگیوں کو اپنی طاعت کے ساتھ منور کر دے۔ میرے مولا، جب بندہ تجھ سے سوال کرتا ہے اور امید لے کے سوال کرتا ہے، تو ہی وہ رب ہے جو اس کی آرزو پوری کرتا ہے۔ مولا، ہم ذلیل نطفہ تھے، تو نے ہمیں انسان بنایا، ہم ننگے تھے، تو نے ہمیں لباس پہنایا، ہم کمزور تھے، تو نے طاقت دی، ہم گونگے بہرے تھے، تو نے زبان اور کان دیے، ہم بے فہم تھے، تو نے عقل دی، ہم دنیا میں ذلیل تھے، تو نے عزت دی، ہم بھوکے تھے، تو نے رزق دیا، ہم پیاسے تھے، تو نے پلایا۔ مولا، بچپن سے اب تک اتنی مہربانیاں کرتا چلا آیا ہے، تو اب ہمیں نہ چھوڑ دے ہمارے حال پر، ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ دے، ہمیں کھلا بننا، ہم کھلم کھلا نافرمانی میں پڑ جائیں گے، تو ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال، گناہوں کو ڈھانپ دے اور اپنی بخشش اور رحمت کے چشموں سے ہمارے جسموں کو، ہماری روحوں کو دھو دے۔ باری تعالیٰ، تو ہمارے تھوڑے اعمال کو نہ دیکھ، برے اعمال کو نہ دیکھ، تو بہت وسیع گناہوں کو معاف کرنے والا رحیم و کریم ہے، اپنی رحمت کو دیکھ۔ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کا بدلہ نہیں مانگتے، ہمارے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں، تو اپنی بخشش کے صدقے اور آقا علیہ السلام کی شفاعت اور وسیلہ کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ میرے مولا، ہمیں اپنے ذکر اور عبادت کی توفیق میں زندگی بسر کرنے کی لائق کر، ہمارے دلوں اور روحوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمارے دلوں کو دنیا سے بے رغبتی دے دے، ہماری زندگیوں میں طلبات اور رغبات میں آخرت کی طرف توجہ اور التفات دے دے۔ مولا، اپنی رضا اور قربت کی طلب ہمارے اندر پیدا کر اور اپنا شوق لقاء پیدا کر، اپنی معرفت دے، جتنے بیمار آئے ہیں ان کے ظاہر و باطن کو شفا عطا کر، اور حضور کی پوری امت میں جہاں جہاں کوئی ہے، یہاں نہیں بھی آیا، سب بیماروں کو ظاہر و باطن کی شفا دے۔ امت محمدی کے ہر پریشان کو مولا ان کی پریشانی کو رفع فرما، ہر اس شخص کو جو تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہے اور جو نہیں بھی ہاتھ اٹھا سکا، مولا ان کی حاجات کو پورا کر دے، جن کے رزق تنگ ہیں ان کو وسعت دے دے، جنہیں اولاد نہیں ان کو اولاد دے دے، جنہیں اولاد نرینہ کی طلب ہے انہیں بیٹا دے، جن کی اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح کر دے۔ ہمیں آقا علیہ السلام کی غلامی دے، آقا علیہ السلام کی محبت میں رکھ، حضور کی اطاعت میں اتباع میں رکھ، ہمیں فنائیت دے دے نسبت محمدی میں، ساری قوم پاکستان کا مقدر بدل دے میرے مولا۔ ہماری نافرمانیوں کے باعث تو نے ہمیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا ہے مولا، اگر عذاب تو ختم نہیں فرمائے گا تو یہ قوم تو کبھی اپنے اعمال کو بدل کے عذاب ختم کرنے کے لائق نہیں۔ تو کرم کی بارش کر، ہمارے مقدر سالار اور گھٹا ٹوپ اندھیرے میں مولا امید کا کوئی راستہ نکال، خیر کا سورج طلوع ہو، یہ امت تیرے دین کی طرف پلٹ آئے، غیرت کی طرف پلٹ آئے، پاکستان اصل پاکستان بن جائے، حضور کے گنبد خضرا کا سایہ نصیب ہو، ہم حضور کے نالین پاک کے سائے میں رہیں، آقا کے نالین پاک کے سائے میں مریں، اور قبر میں حضور کا چہرہ انور آئے تو حضور کی معرفت نصیب ہو، قیامت کے دن حضور کے لوائے حمد میں چلیں، حضور کی شفاعت نصیب ہو۔ تمام حاضرین کی جملہ حاجتوں کو پورا کر، جو مرادیں لے کر آئے ہیں وہ پورا کر مولا۔ آج رات ایک شخص بھی ایسا خالی نہ بھیج جس کی جھولی واپس جائے، اٹھے ہوئے ہاتھ کوئی واپس نہ جائے مولا، تو اپنے کرم سے بھر دے، اپنی بخشش سے بھر دے، مرادوں سے بھر دے، اپنی عنایت سے بھر دے، اور ہمیں اس قابل کر کے ہم تجھ سے تجھ ہی کو طلب کریں میرے مولا، اور دنیا میں بھی تو ہمارے لیے کفیل ہو، آخرت میں بھی تو کفیل ہو، اور آقا علیہ السلام کی سچی محبت، سچی اتباع اور آقا کے دین کی سچی نصرت کی ہمیں توفیق عطا کر، ہمیں اپنی شہوتوں اور مفاد پرستیوں اور خود غرضیوں کی زندگی سے باہر نکال، اور میرے مولا ہمیں ایسا کر جو تیرے دین کا پرچم لے کے اٹھے اور مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کرے،
آقا کے دین کو زندہ کرے، ہمیں اس مجاہدہ کی توفیق دے جو ابوبکر صدیق کو دیا، جو عمر فاروق کو دیا، جو عثمان غنی اور علی شیر خدا کو دیا، جو امام حسن امام حسین کو دیا۔ ان کے مجاہدات میں سے کچھ حصہ عطا کر، ان کی ریاضات میں سے کچھ خیرات دے، ان کی معرفتوں اور محبتوں میں سے کچھ خیرات دے۔ پوری امت پہ کرم کر، عالم اسلام مشکلات میں گرا ہے، دشمنوں پر حملہ ہے، پاکستان کی سالمیت اور آزادی خطرے میں ہے، لوگ اس پاکستان کو گروی رکھے بیٹھے ہیں، پاکستان پاکستان نہیں رہا، اغیار کا ٹکڑا بن گیا ہے۔ مولا اس قوم کو غیرت دے کہ اپنے ملک کو بچانے اور دین کو بچانے اور ملک کی سالمیت کی بقا کے لیے اٹھ کھڑی ہو، اٹھ کھڑی ہو، اٹھ کھڑی ہو اور اپنا مقدر سنوار سکے۔ اور تیرا لطف و کرم ہم سب کا دامن تھام لے باری تعالی۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، الحمدللہ ولک الحمد علی حسن بلائک وسبوغ نعمائک حمدا یوافق رداک ویمتنی عظیم من برک ونداک۔ یا عظیم، یا کریم، یا رحیم، یا ودود برحمتک یا ارحم الراحمین۔ باری تعالی اب لوگ اس وقت روانہ ہو رہے ہیں، پھر سحری کریں گے آج کی صبح، اور تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ سحری کا لقمہ منہ میں جانے سے پہلے اپنی بخشش و رحمت و رضا کا لقمہ عطا کر۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے۔ کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے۔ حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، ہم سے نہ کردہ کار امتی یا نبی۔